بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی دوستو، آج کی کہانی عنقا تحریر انوار صدیقی کی ہے اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 31 سنائیں گے۔ لیجیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا تذکرہ تو میں نے خوب سنا ہے، اسی لیے تو کشاں کشاں چلا آیا، مگر آپ کی یہ لڑکیاں بھی کچھ کم اچھا نہیں گاتی، انہیں آپ نے کمال تربیت دی ہے، میں نے مہذب انداز میں کہا۔ آپ تزئین کو بھی پسند کریں گے، وہ میرا شاہکار ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ میں نے شمیم کے گانے پر اس کی موجودگی میں فیاضی کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا۔ عنقا بھی اس ہنگامے میں دلچسپی لے رہی تھی، ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ کون شخص مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں محظوظ ہوتا رہا۔ شمیم کے بعد ایک اور کتالہ گل بدن رقص پیش کرنے لگی۔ شمیم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑی لطافت سے میرے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگی۔ تزئین سے جلد ملاقات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک بڑی رقم دانستہ لٹائی تھی تاکہ اشرفی بیگم کی نظریں چکا چوند ہو جائیں۔ آخر خاصے انتظار کے بعد تزئین کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ سب لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے ہیں۔ اشرفی بیگم میرے پاس دوبارہ آئیں اور کہنے لگیں، لیجئے وہ آ رہی ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ میں نے کہا، منتظر ہوں، سراپا اشتیاق، اب انتظار کی تاب نہیں۔ آخر سامنے کے دروازے سے تزئین برآمد ہوئی۔ ٹرین میں اس کا رنگ کچھ اور تھا، یہاں کچھ اور۔ اس نے مسکرا کر بعض امراء کو آداب کہا، لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے۔ میں نے عنقا کو اشارہ کیا، وہ میرے سر پر سے چلی گئی اور جلد ہی واپس آ گئی۔ اس نے تزئین کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس سے ملاقات کے لیے مجھے مجبوراً اس محفل رقص و موسیقی میں آنا پڑا ہے، کیونکہ اس سے ملنے کا کوئی اور ذریعہ ممکن نہیں تھا۔ عنقا نے اس کے دل سے میرے متعلق بدگمانی دور کر دی۔ مجھے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ اور شاداب ہو گیا ہے۔ اس نے پیروں میں گھنگرو باندھے، تبلچی نے طبلہ کسنا شروع کیا اور ہارمونیم والے نے مختلف طریقوں سے اسے پرکھا۔ اشرفی بیگم نے مجھے اشارہ کیا جیسے پوچھ رہی ہو، کہو کیا خیال ہے؟ میں نے بھی اشاروں ہی میں اپنے شدید تاثر کا اظہار کر دیا۔ پھر رقص شروع ہوا۔ میں اس کی تفصیل نہیں لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے تزئین کے متعلق کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ مجھے تزئین کی حد تک اس ہنگامے سے دلچسپی تھی، لیکن میں مجبوراً روپے برسا رہا تھا، کیونکہ میں اسی ترکیب سے اشرفی بیگم کے دروازے اپنے لیے کھلوا سکتا تھا۔ اشرفی بیگم نے کئی مرتبہ تزئین کو اشارہ کیا کہ وہ میرے سامنے آ کر گائے اور رقص کرے، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ وہاں اس وقت مقابلے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک شخص تزئین میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے کا ہار تک تزئین کو پیش کر دیا، پھر بھی وہ میرا مقابلہ نہ کر سکا۔ میں پہلے سے تیار ہو کر گیا تھا۔ بے دریغ اور بے تحاشا روپے لٹا کر میں نے اشرفی بیگم اور اس کے تمام طائفے کے دلوں میں اپنا گہرا اثر جما دیا۔ جب شمعیں مان پڑنے لگیں تو رقص ختم ہو گیا۔ نوابین اور امراء ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، صرف میں بیٹھا رہا۔ اشرفی بیگم تزئین کو میرے پاس لے آئی۔ میں نے اس کے حسن، رقص اور سریلی آواز کی بہت تعریف کی اور کھڑا ہو کر رخصت چاہنے لگا۔ اشرفی بیگم نے مجھ سے دوبارہ آنے کی درخواست کی۔ مجھے لکھنؤ میں 2 ماہ گزر گئے۔ اس مدت میں تزئین سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے زیورات اور نقدی سے اشرفی بیگم کا منہ بھر دیا۔ اب میں دن کے وقت بھی اس کے پاس جا سکتا تھا۔ وہاں میری حیثیت ایک تماشائی سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ اشرفی بیگم دانستہ موقع دیتی تھی اور میں اور تزئین تنہائی میں گفتگو کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے تزئین کو ہموار کر لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں لکھنؤ سے رخصت ہوتے وقت تزئین کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کوئی جال پھیلاؤں گا، لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی ہنگامہ ہوتا تو میرے لیے خواہ مخواہ کی مشکلات پیدا ہو جاتی، اس لیے کہ تزئین میں لکھنؤ کے کئی بااثر افراد دلچسپی لے رہے تھے اور مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ میں کسی موقع کا منتظر تھا۔ چچا جان کے گھر کے اور ان کے بگڑے ہوئے حالات درست کرنے کا خیال بھی میرے ذہن میں تھا۔ ادھر شبانہ کی شادی کی خبریں تھیں۔ لالا چرنجی مل کے قتل کے 1 ماہ بعد میرے سمجھانے بجانے پر چچا جان نے وہ رقم استعمال کرنا شروع کی جو ان کے نام سے بینک میں محفوظ تھی۔ چنانچہ اب ان کی حالت ٹھیک ہو چکی تھی۔ مکان کی ازسر نو مرمت ہوئی اور اس میں 2 کمروں کا اضافہ بھی ہو گیا۔ چچا چونکہ ایک کاروباری آدمی تھے، اس لیے انہوں نے ایک جنرل سٹور کھول لیا
اس سے خاصی معقول آمدنی ہونے لگی۔ اس عرصے میں شبانہ کی شادی ہو گئی۔ لڑکا ایک مقامی کالج میں لیکچرار تھا۔ ارشد میاں اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ چچا جان کا بھی ہاتھ بٹانے لگے۔ میری خاطر مدارت میں اب بھی وہی روز اول والی سرگرمی تھی۔ غرض یہ کہ چچا جان کی حالت کافی سدھر گئی تھی، لیکن میں بار بار پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ جب بھی بدری نارائن کا خیال آتا تھا، میرے سینے میں انتقام کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی تھیں۔ میں ابھی تک نرگس کی بے چین روح کو قرار پہنچانے کے لیے بدری نارائن کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگ سکا تھا۔ انکا بار بار مجھے روک دیتی تھی۔ بدری نارائن ابھی تک کالی کے مندر میں تھا اور کسی بڑے دیوتا کا جاپ کر کے مہان شکتی پراپت کرنے کی دھن میں مگن تھا۔ میں نے ایک دو بار کلکتے جانے کی ٹھانی، لیکن انکا آڑے آ گئی۔ بہت عرصے بعد ایسے سکون کے دن نصیب ہوئے تھے۔ میں مالا رانی کو لکھنؤ کی سیر کراتا رہا۔ اس کی محبت نے مجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دیا تھا، لیکن پھر اس یکسانی سے جی اکتا گیا۔ میں ہنگاموں کا عادی تھا۔ تزئین کے ہاں ابھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زندگی کے اس جمود سے جی گھبرانے لگا۔ ابھی تک چچا جان یا لکھنؤ والوں کو اصل جمیل احمد خان کا علم نہیں تھا۔ میں خود بھی لیے دیے رہتا تھا، حالانکہ بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ بعض لوگوں کو ان کے ناگوار جملوں اور نازیبا رویوں پر سزائیں دوں۔ ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کسی حد تک میری شخصیت چچا پر اجاگر کر دی۔ چچا جان کے پڑوس میں ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا تھا۔ اس میں ایک شاہ صاحب بھی تھے۔ انہوں نے محلے میں آتے ہی خود کو کوئی پہنچا ہوا بزرگ مشہور کر دیا۔ لالا چرنجی مل کے حیرت انگیز واقعے سے متاثر ہو کر چچا جان نے پیروں فقیروں اور بزرگوں کے پاس اور مزاروں وغیرہ پر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر جمعرات کی رات کو کھانا بھی تقسیم کرتے تھے۔ جب انہیں اس پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً وہاں حاضری دی، اور اس کے بعد روزانہ ان کی خدمت میں جا کر سلام پیش کرنا ان کا معمول ہو گیا۔ ان بزرگ نے دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے ضعیف الاعتقاد افراد کو اپنا معتقد بنا لیا۔ کئی بار میرے جی میں آئی کہ ذرا میں بھی ان کے دیدار کروں اور اصلیت کا پتہ چلاؤں، لیکن میرا ارادہ دل ہی دل میں رہا۔ چچا جان سے ان کی خاصی یاد اللہ ہو گئی تھی، اور وہ اکثر ان کا تذکرہ بڑی عقیدت سے کرتے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں فرزانہ پر ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگے۔ یہ دورے وہاں کی خواتین میں ایک عام بات تھی۔ چچا جان کوئی سایہ وغیرہ سمجھے فوراً اسے شاہ صاحب کے پاس لے گئے۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں مالا نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب نے فرزانہ کو کسی سائے سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے عملیات کے خاص کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کی، جن سے ان کی بری نیت کا پتہ چلتا تھا۔ انہوں نے فرزانہ کے ساتھ دست درازی بھی کی۔ فرزانہ نے اس کا ذکر مالا سے کر دیا۔ مجھے حالات کا علم ہوا تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے انکا سے اس صورتحال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کچھ دلچسپ انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ شاہ صاحب دراصل رنگے رسیاں ہیں، ایک زمانے سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ صاحب بمبئی میں بھی بھولی بھالی لڑکیوں کو ورغلا کر تماشے والوں کی بھینٹ کر دیا کرتے تھے۔ وہاں سے نکالے گئے تو بنارس پہنچے اور شاہ صاحب کا چولا بدل لیا۔ انکا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں انہیں شاہ صاحب نے بنارس سے اغوا کیا تھا۔ کچھ دنوں تک ان کی کمائی سے مونچھوں پر تاؤ دیتے رہے، پھر بھانڈا پھوٹا تو لکھنؤ آ گئے اور یہاں تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دیا۔ مجھے جب اس شرمناک حقیقت کا علم ہوا تو میں نے شاہ صاحب کو سرزنش کرنے کی ٹھان لی۔ شاہ صاحب نے میری چچا زاد بہن فرزانہ پر بری نگاہ ڈالی تھی۔ مالا نے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں اس وقت غصے میں بپھرا ہوا شاہ صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیرونی کمرے میں مسجد نشین تھے۔ کمرے میں اگربتیوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ان سے عجز کے ساتھ فریادیں کر رہے تھے۔ اتفاق سے چچا جان بھی موجود تھے، لیکن وہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں انہیں نہیں دیکھ سکا۔ شاہ صاحب نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ اس وقت وہ کسی پیر کامل کی طرح مسند پر جلوہ افروز تھے۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں مستی تھی۔ گلے میں تسبیحیں تھیں اور سر پر 2 پلی ٹوپی تھی۔ مجھے تاؤ آ گیا۔ میں نے کڑک کر کہا، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ شاہ صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا اور کلندرانہ شان سے بولے، بیٹھ جا، تجھے بھی سمجھ لیتا ہوں، میں تیرے ہی انتظار میں تھا۔ عقیدت مند میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ناہنجار، تیرے دن پورے ہو گئے ہیں، میں اب ان معصوم لوگوں کو تیرے دام میں نہیں پھنسنے دوں گا۔ شاہ صاحب نے ہاتھ میں دبی ہوئی تسبیح ہلاتے ہوئے جلالی لہجے میں کہا، گستاخ، بزرگوں سے بیعت بھی کر رہا ہے، چلا جا، مجھے مشتعل نہ کر،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد دعا تجھے تہس نہس کر دے۔ جا کسی کنویں میں ڈوب مر، بے غیرت، تباہی تیرے پر منڈلا رہی ہے کمینے۔ بکواس بند کر بڈھے، میں گرج کر بولا۔ تو ان سادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ اگر روشن ضمیر ہوتا تو مجھے دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ میں کون ہوں۔ بے ادب، گستاخ، بےہودہ۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، بے پھر کر بولے، جا چلا جا، کیوں اپنی موت کو آوازیں دے رہا ہے؟ تو نے ایک بزرگ کا مذاق اڑایا ہے، خدا تجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے گا۔ حق اللہ! شاہ صاحب نے حق اللہ کا زوردار نعرہ بلند کیا تو کمرے میں بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں کی نظروں میں میرے لیے نفرت کا احساس ابھرا۔ میں نے حالات بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا، او نمائشی شاہ، میں تجھے بتاؤں گا تیرا اصل روپ کیا ہے۔ کیا تو سیدھی طرح یہ محلہ نہیں چھوڑے گا؟ کیا کچھ تماشا دیکھ کر اور بے عزت ہو کر ہی یہاں سے جانا پسند کرے گا؟ تو مجھ سے ٹکرا رہا ہے؟ شاہ صاحب مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر سے کوئی بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کمینے، میرے آنے کا مقصد جان، میں تیری بربادی ہوں، میں نے طیش میں آ کر کہا۔ جا، اب بھی چلا جا، میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں، ورنہ بہت برا ہوگا دیوانے، سنبھل جا، میں درگزر کرتا ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے انکا میرے سر سے رینگ کر اتر گئی۔ شاہ صاحب کی جلالی کیفیت بدستور قائم تھی۔ غرا کر بولا، تجھے آخری بار حکم دیتا ہوں، یمروت، جا چلا جا، دفع ہو جا۔ زبان کو لگام دے او مردود، مجھے یمروت وغیرہ کہنے سے تو ان لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے سامنے کون شخص کھڑا ہے، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر دل میں پریتم لال کو یاد کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، کیا کوئی کرشمہ دیکھنے کا منتظر ہے؟ میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں دبی ہوئی تسبیح حیرت انگیز طور پر ایک سیاہ رنگ کے سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ عقیدت مندوں نے جب یہ خوفناک صورتحال دیکھی تو اٹھ کر باہر کی طرف بھاگے۔ خود شاہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے خوفناک چیخ مار کر ہاتھ جھٹکا، لیکن سانپ نے اس کے ہاتھ کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر لیا۔ جو کچھ ہوا وہ میری مرضی کے عین مطابق تھا۔ سانپ کے کاٹنے سے شاہ کا جسم بڑی تیزی سے نیلا پڑنے لگا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ ابھی وہ زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ اندر سے خوبصورت عورت باہر آئی اور اس نے مرتے ہوئے شاہ پر لان تان شروع کر دی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ انکا کے زیر اثر کہا۔ میرا وہاں رکنا بے سود تھا۔ میں پلٹا تو دفعتاً چچا جان پر میری نظر پڑی۔ وہ بڑی حیرت اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گیا۔ جمیل میاں، یہ سب کیا تھا؟ چچا جان نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، چچا جان، مجھے اس نمائش کی کبھی ضرورت نہ پڑتی، میں خود نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، مگر شاہ کی بعض باتیں ناگوار گزر گئیں۔ آپ کا بھتیجا اس عرصے میں بیکار نہیں بیٹھا، اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے دو چار گور مجھے بھی آ گئے ہیں، لیکن براہ کرم آپ میری اس صفت کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ میں نے چچا جان کو سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا، مگر محلے میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جو لوگ شاہ صاحب کے کمرے میں موجود تھے، ان کے بیانات نے دور دور تک میری شہرت پھیلا دی۔ انکا 2 روز تک مجھ سے دور رہی۔ تیسرے روز واپس آئی تو اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ مجھ سے کچھ ناراض نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ دریافت کی تو وہ چونک کر بولی، جمیل، بعض اوقات تم مجھے بہت پریشان کرتے ہو۔ خود سوچو، مسلسل 2 روز تک تم سے دور رہوں گی تو میری کیا حالت ہوگی؟ تم اب بہت جلد جذباتی بن جاتے ہو۔ میں نے شاہ صاحب کا معاملہ ٹھنڈا کر دیا ہے، لیکن اگر تمہارے تیور ایسے ہی رہے تو مصیبتوں سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، کسی روز بری طرح گھر جاؤ گے۔ تمہاری پرورش پھر کس مصلحت سے کی جا رہی ہے؟ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا۔ نہیں جمیل، ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا، تمہیں اب اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، جلد بازی کے نتائج تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر، مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ، انکا بگڑ کر بولی۔ تم ایک مجسم عورت کے روپ میں ظاہر ہو جاؤ، میں ہمیشہ کے لیے تمہارا پرستار بن جاؤں گا، تمہارا بندہ بے دام۔ انکا میرا جواب سن کر اپنی سنجیدگی برقرار نہ رکھ سکی، شوخ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے پنجے چبھونے لگی۔ میں بھی سرشار ہو گیا اور اسی عالم میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں مالا رانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ صاحب کے واقعے کی شہرت اتنی پھیلی کہ دور دور سے لوگ میرے پاس آنے لگے۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی دروازے پر موجود ہے۔
میں نے یہ مصیبت ٹالنے کی خاطر لوگوں کو نظر انداز کرنا اور ان سے چھپنا شروع کر دیا۔ دستک ہوتی تو میں خود دروازے پر پہنچتا اور کہتا کہ جمیل احمد خان شہر سے چلے گئے ہیں۔ چچا جان کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ بیکار لوگوں کو وہ بھی ٹالتے رہیں اور صرف ان لوگوں کو روکیں جو حقیقتاً توجہ اور امداد کے مستحق ہوں۔ اسی دوران ایک روز کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے لکھنؤ میں بہت محتاط کر دیا۔ اس وقت انکا مالا رانی کے سر پر تھی۔ شام کا وقت تھا۔ گھر والے صحن میں چھڑکاؤ کر کے اطمینان سے بیٹھے ہوئے محو گفتگو تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارشد میاں اٹھ کر باہر گئے، واپس آ کر بولے، کوئی برقع پوش خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ گھر والوں کو ابھی تک میرے پرسرار واقعات کا علم نہیں تھا، چنانچہ عورت کے نام پر سب چونکے۔ البتہ مالا کو میں حالات سے باخبر کر چکا تھا۔ میں اٹھا، باہر آ کر دیکھا تو ایک عورت دروازے پر موجود تھی۔ چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک قبول صورت اور کم عمر لڑکی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر مترنم مگر رندھی ہوئی آواز میں میرا نام لے کر مجھے پوچھا۔ جی ہاں، میرا ہی نام جمیل احمد خان ہے، میں نے جواب دیا۔ بھائی، میں بڑی مشکلوں سے آپ کا پتہ دریافت کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں۔ اگر آپ نے مدد نہ کی تو موت کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہے گا۔ عورت کی آواز میں درد تھا۔ میں نے پوچھا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ اس نے اپنے شوہر پر کسی آسیب کے آ جانے کی شکایت کی اور رو رو کر کہنے لگی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 3 ماہ سے میرے شوہر پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ بات اس نے کچھ اس طرح دل سوزی سے کہی کہ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے گلی سے باہر نکل کر تانگا پکڑا اور عورت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ سخت مضطرب تھی اور تانگے والے کو بار بار تیز چلنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تانگا نخاس کے علاقے سے گزر کر ایک بڑی حویلی کے سامنے رک گیا۔ لڑکی نے جلدی سے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے حویلی میں داخل ہو گئی۔ ابھی ہم حویلی کے صدر دروازے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ انکا میرے سر پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آتے ہی کہنے لگی، جمیل، تم خطرے میں ہو۔ یہ لڑکی انتہائی چالاک اور عیار ہے۔ اسے نواب ببن علی خان نے تمہیں پھانسنے پر مأمور کیا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ اندازہ ہوا، میں مالا رانی کو چھوڑ کر تمہارے سر پر آ گئی۔ انکا کی آواز سن کر میں چونکا، پھر مسکراتا ہوا خاموشی سے لڑکی کے ساتھ ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہوا جو اعلیٰ معیار کے ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ وہاں سامنے کے تخت پر ایک ادھیڑ عمر کا ایک وجیح سرخ و سفید شخص چوڑی دار پاجامے اور انگرکھے میں ملبوس گاؤ تکیے سے لگا حقہ پی رہا تھا اور مانی خیز نظروں سے مجھے تول رہا تھا۔ لڑکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی برقع اتار دیا۔ مجھے وہ صورت سے ہی بدگماش لگی۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں مسند نشین شخص کو کچھ اشارہ کیا، پھر تیزی سے پلٹی اور میری طرف مسکراہٹ کی ایک نظر ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ انکا نے مجھے بتایا کہ ببن خان یہی ہے۔ ماشاء اللہ، تو تم ہو جمیل احمد خان؟ بیٹھو، نواب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں بے پرواہی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ توقف کے بعد نواب نے دوبارہ کہا، تم سے ملاقات کو بڑا جی چاہتا تھا۔ کیا تمہیں یہاں اپنے بلائے جانے کا مدعا معلوم ہے؟ صرف مجھے اتنا معلوم ہے کہ جناب والا کو مجھے یہاں بلانے کے لیے ایک بدگماش عورت کا سہارا لینا پڑا، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، نواب نے گاؤ تکیا کچھ اور قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کرتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں کہ میں جناب کے ہر سوال کا جواب دوں، میں نے طنزاً کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ نوابین عود بڑے مہذب ہوتے ہیں اور بڑے ضدی، جذباتی اور خود سر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تم نے نہیں سنا تھا؟ نواب نے لقمہ دیا۔ عموماً ان کا واسطہ خوش آمدیوں اور غریبوں سے پڑتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ بات نہیں ہوتی کہ بلا۔ میرا خیال ہے کہ جناب کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، تم ہمیں پسند آئے، تم دلیر آدمی ہو۔ عزت افزائی ہے، میں جناب والا کا ممنون ہوں، میں نے کہا۔ خوب، خدا کی قسم بہت خوب ہو، تم ہمیں اور پسند آئے۔ مجھے بھی آپ کچھ کم اچھے نہیں لگ رہے ہیں، صرف ایک بات کی کمی ہے کہ جناب والا مردم شناس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم نے صحیح شخص کو طلب نہیں کیا؟ بے شک کیا ہے، میرا نام ہی جمیل احمد خان ہے، اور سنا ہے کہ تم ہماری مطلوب نشاط تزئین کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو۔ ہمیں اشرفی بیگم نے یہی بتایا تھا کہ تزئین کے سلسلے میں تم خاصے سنجیدہ ہو۔ بات کچھ اور دلچسپ ہوتی، لیکن تزئین کا نام آیا تو دل و دماغ میں ہیجان برپا ہو گیا۔
نواب ببن علی نے جس انداز میں مجھے بلایا تھا وہ کم حد تک آمیز نہیں تھا، تاہم میں نے سرد مہری سے کہا، نواب ببن علی، میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، مطلب کی بات کرو۔ میں نے سنا ہے کہ تم تعویذ گنڈوں میں بھی کچھ دخل رکھتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ نواب کے لہجے میں اب بھی تحکم تھا۔ اسے جانے دو کہ میں کیا کرتا ہوں، کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، کس میں نہیں، تم مطلب کی بات کرو۔ میں بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا۔ انکا میرے سر پر بیٹھی میرے مخاطب کی قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ سنو خان صاحب، تزئین ہماری منظور نظر ہے، اور جسے نواب ببن علی پسند کر لیتے ہیں وہ اسے حاصل بھی کرتے ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ تمہیں تزئین سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ببن علی نے بازاری لہجے میں کہا، تعاون کرنے کی صورت میں تم ہمارے دوست و بصورت دیگر ہم تزئین کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں مجبوراً راستے سے ہٹا ہی دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم خود مان جاؤ، ورنہ نواب ببن علی خان کے ہاں خدام کی ایک فوج ظفر موج ہے، وہ تمہارا مؤثر علاج کرنے میں بڑی مہارت کا ثبوت دے گی۔ اب میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں نے حقارت سے کہا، ببن علی، تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، اب میری شرط بھی سن لو۔ اگر تم اپنی کسی ہمشیرہ کو شباشی کے لیے میرے حوالے کر دو تو میں تزئین کے سلسلے میں دستبرداری کے لیے تیار ہوں۔ میرا جواب سن کر ببن علی نے کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون کی حدت اور غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انکا نے میرا سر چھوڑ دیا۔ ببن علی نے آگ بگولا ہو کر تالی بجائی۔ اس طرح غالباً وہ اپنے خدام کو طلب کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر چندہ حیرت نہیں ہوئی کہ تالی کی آواز ابھر ہی نہ سکی۔ اس نے جھلا کر متعدد بار تالی بجانی چاہی، آوازیں دیں، لیکن آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اب اس کے چہرے کی رنگت خوف سے پیلی پڑ چکی تھی۔ میرے طیش کا وہی عالم تھا۔ میں نے نواب کو گھورتے ہوئے کہا، کیوں ببن علی، کیا خیال ہے تمہارا میرے تعویذ گنڈوں کے بارے میں؟ تم نے میری خاطر تواضع کے لیے اپنے جن گرگوں کو حویلی میں جمع کر رکھا تھا وہ کہاں گئے؟ آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو، اور میری ہدایت غور سے سنو۔ تمہیں میرے موکل کے لیے اس حسین فتنے کا خون فراہم کرنا ہوگا جسے تم نے میرے پھانسنے کے لیے بھیجا تھا، مگر تمہیں یہ کام ابھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آج اتنا ہی سبق کافی ہے۔ بہرحال یاد رکھو کہ تمہیں اس گستاخی کی شدید سزا ضرور ملے گی۔ میں اس وقت بھی تمہیں اپنا ہر حکم ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں، لیکن جاؤ، ایک موقع اور دیتا ہوں۔ میں نے حویلی میں خون ریزی سے گریز کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ببن علی کے مکان میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے مجھے دیکھ نہ لیا ہو۔ ظاہر ہے اس نے میرے لیے پورا انتظام کر رکھا ہوگا۔ ہر چند کے انکا کے اس کارنامے پر میں اسے خوش رکھنا اور خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن سر دست ضبط و تحمل کی ضرورت تھی۔ نواب ببن علی ایک بت کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا تھا۔ میں نے آخری بار اسے زہریلی نگاہوں سے دیکھا، پھر حویلی سے باہر آ گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ حویلی کے ارد گرد ببن علی کے گنڈے منڈلا رہے تھے۔ گویا میری توقع کے عین مطابق نواب نے مجھے زچ کرنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ حویلی سے نکل کر میں نے سڑک پار کی۔ اسی وقت انکا شوخی سے میرے سر پر وارد ہو گئی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور انکا راستے بھر مجھے ستاتی رہی۔ تزئین کے سلسلے میں مجھے لکھنؤ کے بانکوں، نوابوں اور منچلے رئیسوں سے جو مخالفت مول لینی پڑی، اس کی داستان بہت طویل اور دلچسپ ہے۔ مجھ پر آئے دن قاتلانہ حملے ہوتے، مجھے سنہرے اور رنگین جالوں میں پھانسنے کی کوشش کی جاتی۔ بعض اعلیٰ افسران اور معزز عہدیداران بھی میری مخالفت پر اتر آئے تھے۔ اصل میں اشرفی بیگم اس طرح کی کشمکش پیدا کر کے تزئین کا بازار گرم کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتی تھی۔ سب کچھ اسی کے ایما پر ہو رہا تھا۔ اس جہاں دیدہ عورت کی تیز نظروں نے شاید یہ بھی راز بھانپ لیا تھا کہ میرے اور تزئین کے مراسم بالا خانہ کے آداب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ جب تک میرا اور تزئین کا میل جول ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک تزئین دوسرے طالبان جلوہ کے سامنے خاطر خواہ دلربائی سے نہیں آ سکتی۔ پھر ایسا ہوا کہ متعدد بار اس نے شہر کے نوابوں سے تزئین کی نتھ تروائی کے لیے منہ مانگے دام بھی وصول کر لیے، لیکن میری مداخلت کی وجہ سے ہر بار اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ایسے موقعوں پر انکا اور پریتم لال کی پرسرار شکتی ہر طرح سے میری معاون ہوتی۔ اشرفی بیگم مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے جب تمام ہتھ کنڈے آزما چکی تو اس نے اوچھے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس نے لکھنؤ کے کسی پنڈت سے میرے گھر والوں پر جنتر منتر کرائے، لیکن اس مرتبہ بھی اسے مایوسی ہوئی۔ آخر اس نے تنگ آ کر تزئین پر سختیاں شروع کر دیں۔ مجھے خبر ملی تو بڑا غصہ آیا اور میں سختیوں کے سد باب کا انتظام کرنے کے لیے پر تولنے لگا،
لیکن انکا پھر درمیان میں بول پڑی، جمیل تم نے پھر وہی جلد بازی کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ تزئین کو اگر تم نے اشرفی بیگم کے بالا خانے سے نکال لیا تو اسے رکھو گے کہاں؟ مالا رانی کو کیسے سمجھاؤ گے؟ یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ ایسے عالم میں تزئین کا اغوا تمہارے حق میں ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ انکا، میں نے تزئین سے کچھ وعدے کیے ہیں، انہیں پورا کرنا میرا فرض ہے۔ صبر سے کام لو جمیل، صبر سے۔ تمہارے ساتھ انکا ہے، پریشان نہ ہو۔ انکا کے پہم اسرار پر میں نے کوئی جارحانہ اقدام کرنے سے گریز کیا۔ وہ مجھے تزئین کے بارے میں ایک ایک پل کی خبروں سے آگاہ کرتی رہی۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، لیکن پھر انکا نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میرے صبر کا پیمانہ چھلکا دیا۔ جمیل، آج تمہیں میرے ساتھ تزئین کے پاس چلنا ہوگا۔ خیریت تو ہے انکا؟ انکا کی الجھن دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میں آج ایک بری خبر لائی ہوں جمیل، انکا نے بسورتے ہوئے کہا۔ اشرفی بیگم نے تزئین کے سلسلے میں حکومت کے ایک اعلیٰ افسر یاور مرزا سے سودا کر لیا ہے۔ یاور مرزا ابھی ایک ہفتے قبل دلی سے تبادلے کے بعد یہاں آیا ہے۔ وہ بڑا رشوت خور، عیاش اور کمینہ خصلت شخص ہے۔ اشرفی بیگم نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے۔ آج تزئین کو یاور مرزا کے بنگلے پر پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں میں مصلحت کی بنا پر اس بڑے افسر کا اصل نام اور اس کا صحیح عہدہ نہیں بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ خبر سن کر دن کس طرح گزرا کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ جیسے جیسے رات کے سائے گہرے ہوتے گئے میرے خون کی گردش تیز ہوتی رہی۔ انکا سر پر نہیں تھی، اسے میں نے تزئین کے بالا خانے پر بھیجا تھا تاکہ اس کی رخصتی اور دیگر حالات کی تفصیل معلوم کر سکے۔ رات کے 11:30 کا عمل تھا کہ انکا پریشان پریشان واپس آئی۔ میں فوراً مالا رانی کو سوتا چھوڑ کر آہستہ سے اٹھا اور انکا کے ساتھ تزئین کے بالا خانے کی سمت چل دیا۔ راستے میں انکا نے مجھے بتایا کہ اشرفی بیگم نے تزئین کو بے ہوش کر دیا ہے، کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ تزئین اپنے بدن کا سودا کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک 12 بجے یاور مرزا کی کار تزئین کو لینے آئے گی۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ بااثر لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے اور مسلح گنڈے تعینات کر رکھے ہیں تاکہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ یہ احتیاط اشرفی بیگم کی درخواست پر کی گئی ہے۔ میں آنے والے سنگین حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ تزئین کے بالا خانے والی سڑک سے کچھ فاصلے پر میں نے تانگا چھوڑا اور پیدل آگے چل دیا۔ انکا کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو انکا نے حسب دستور مجھے جذبات پر قابو رکھنے، جلد بازی نہ کرنے اور برداشت سے کام لینے کی تلقین کی۔ میں نے اس سے ان باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، حالانکہ یہ سب کچھ حالات پر منحصر تھا۔ تزئین کی عزت پر حرف آتا تو میں اس شہر کو تباہ کر دیتا۔ یہ بات شاید انکا جانتی تھی، اس لیے بار بار مجھ سے پرسکون رہنے کی درخواستیں اور منتیں کر رہی تھی۔ بالا خانے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ انکا نے بالا خانے کے دربان کو حسب معمول اپنی پرسرار قوت بروئے کار لا کر میرے سلسلے میں غافل کر دیا تھا۔ میں اوپر پہنچا تو بیرونی کمرے میں اشرفی بیگم کسی گرانڈیل شخص کے ساتھ دل بستگی کی باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ یہ یاور مرزا کا بھیجا ہوا کوئی آدمی ہے۔ ان دونوں نے مجھے دیکھا تو چونک اٹھے۔ خاص طور پر اشرفی بیگم کی نظریں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے غالباً اس وقت میری آمد کی توقع نہیں تھی۔ وہ چند ثانیے حیرت زدہ کھڑی رہی، پھر اس نے آنکھوں کے اشاروں سے کمرے میں موجود شخص سے میرے بارے میں کچھ کہا اور اس کے بعد براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر سرد آواز میں بولی، خان صاحب آپ اور اس وقت خیریت تو ہے؟ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں تزئین سے ملنے آیا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی رات گئے بھلا کون سا ضروری کام یاد آ گیا آپ کو؟ اشرفی بیگم کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تزئین جاگ رہی ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ نہیں، اشرفی بیگم کی تیوری پر بل آ گئے۔ اس کی طبیعت ناساز ہے، اسے اس وقت نہیں جگایا جا سکتا۔ کیا میری خاطر بھی نہیں؟ دیکھیے خان صاحب، بالا خانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اشرفی بیگم ہاتھ نچا کر قدرے برہمی سے بولی۔ کہہ جو دیا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے۔ قریب تھا کہ میں اس کے رخسار پر ایک تماچا رسید کر دیتا، مگر انکا نے مجھے بروقت ٹوکا۔ جمیل، میں یہاں کچھ پرسرار حالات کی بو سونگ رہی ہوں۔ تمہیں ہر حال میں تزئین کے کمرے تک پہنچنا چاہیے، لیکن غصے پر قابو رکھو تو بہتر ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ میں نے دل ہی دل میں انکا سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو مجھے تیکھی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ یہ یاور مرزا کا کرائے کا پٹھو ہے، اس کا نام ناظم علی ہے۔ یہ بھی کچھ کم دل جلا نہیں ہے۔
یاور مرزا نے اسے اشرفی بیگم کی درخواست پر یہاں تعینات کیا ہے۔ مزاج کا ظالم اور دل کا سخت ہے، خاصا بدنام آدمی ہے۔ تم نے ابھی پرسرار حالات کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ ہاں، انکا نے معنی خیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے جمیل کہ میری نظریں تزئین کے کمرے تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ راستے میں دھند ہے، قہر کی دبیز چادر۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔